दिमक ज़दा मोहब्बत, अस्कलम साइमा अकरम चौधरी, किस्त नंबर 9। हरगिज़ नहीं, उन्होंने बेसाख्ता उसके माथे का बोसा लिया। अब कुछ इंसानों वाले काम करना शुरू किए हैं तुम दोनों ने। वो कुछ देर पहले वाली परेशानी भूले, अब इंतहाई मोहब्बत से दोनों का चेहरा देख रही थी। मोहित के सेल फोन पर कोई कॉल आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए व्हीलचेयर पर दूसरी जानिब चला गया। मामा, भाई की हरकतें मुझे कुछ मशकूक सी लग रही हैं। आयशा के शरारती अंदाज पर वो खिलकर मुस्कुराई और फौरन तायद में सर हिलाया। आपको भी लगा ना? वो पुरजोश हुई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब से मोहित ने अपना डॉक्टर तब्दील किया है उसमें खासी तब्दीली आई है। भाई, क्या आप मिलिट्री अस्पताल में नहीं जा रहे? आयशा उस इत्तला पर ताज्जुब का शिकार हुई। नहीं, कोई स्पाइनल सर्जन है डॉक्टर खावर, किसी प्राइवेट अस्पताल में 1 घंटे के लिए आते हैं। मुझे मिसिस अलवी ने बताया था और मैंने फ़ौरन मोहित को वहाँ भिजवाया। तो देखो मेरे बेटे में कितनी मस्बत तब्दीली आ रही है। मामा का पुरसुकून चेहरा आयशा को बहुत अच्छा लगा। बहुत यंग सा डॉक्टर है, मोहित बहुत तारीफ करता है उसकी। मामा भी लगता था कि उससे काफ़ी मुतासिर हो चुकी थी। लेकिन मामा, मुझे तो ये कोई और ही तब्दीली महसूस हो रही है। आयशा ने मोहित को गौर से देखते हुए शरारत से कहा। तो मामा फ़ौरन हंसी। मुझे लगता है कि मोहित की किसी लड़की से बात होती है। मामा ने थोड़ा सा झुककर सरगोशी के अंदाज में बताया तो आयशा ने खुशगवार हैरत और बेयकीनी से मामा का मुस्कुराता चेहरा देखा। कैसी मामा हैं आप? अपने बेटे की इस हरकत पर खुश हो रही हैं, वरना रवायती माएँ तो उन मौक़ों पर तूफान खड़ा कर देती हैं। आयशा ने हंसते हुए उन्हें उकसाया और टीवी लाउंज के दूसरे कोने में इंतहाई आहिस्तगी से गुफ्तगू करते मोहित को देखा, जिसके चेहरे पर किसी दिल फरेब ख्याल का साया था। मेरा दिमाग ख़राब है जो तूफान खड़ा करूं? वो कदरे बुरा मना गई। खुदा खुदा करके तो मैंने अपने बेटे में कोई मस्बत तब्दीली देखी है। इतनी ज़िम्मेदारी से फैक्ट्री संभाली है और मसरूफियत ने उस पर अच्छा असर डाला है। तुम्हारे बाबा भी शुक्र अदा कर रहे थे। मामा ने तफसीलन बताया तो आयशा शरारत से फ़ौरन उठकर मोहित के बिल्कुल पीछे आन खड़ी हुई। भाई, मेरी बात करवाएं ना, वो बिल्कुल उसके कान के पास आकर शोखी से बोली। मोहित ने गड़बड़ाकर सेल फोन ऑफ किया। आशू, ये क्या बदतमीजी है? मेरी फैक्ट्री से फ़ोन था। उसने खफत ज़दा अंदाज से ख्वामखा सफाई दी। उसकी आंखें उसके झूठ का बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। मैंने कब कहा कि फैक्ट्री से फ़ोन नहीं था? वो शरीर हुई। उसी फैक्ट्री में बैठकर बात करने वाली ही से तो बात करनी थी। वो अपने मखसूस अंदाज से घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। अब मोहित के दोनों हाथ उसने मजबूती से पकड़ लिए। वो ना जाने क्यों ब्लश हुआ और ये मंजर आयशा ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। ऐसी कोई बात नहीं। वो बुरी तरह घबराकर सामने किचन की तरफ देखने लगा, जहां अभी अभी मामा उठकर गई थी। सच्ची? पक्का वादा? मामा को नहीं बताऊंगी। आयशा ने लालच दिया तो वो मुस्कुरा दिया। क्यों एल्फी की तरह चिपक गई हो साथ? अच्छा, आयशा ने मसनूई ताज्जुब से देखा। और वो जो आपके साथ जबरदस्ती गोंद की तरह चिपकने की कोशिश कर रही है, उसको कुछ नहीं कहते। उसको भी बहुत सुनाई थी, लेकिन वो ढिठाई में तुमसे भी 4 हाथ आगे है। मोहित के मुंह से बेइख्तियार फिसला। आयशा खिलखिला कर हंसी और हंसते हुए मोहित का झुंझलाया हुआ चेहरा देखने लगी, जो अपना सर दोनों हाथों से थामे बैठा था। उसे मालूम था कि ये जुबान का फिसलना अपनी शामत खुद बुलवाने के मुतरादिफ था, और ये शामत आ ही चुकी थी। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, नाबिया ने किसी खूबसूरत सोच में महव सनाइला के कान में शरारत से कहा तो वो सटपटा सी गई। वो दोनों रात के खाने के बाद छत पर चहलकदमी कर रही थी। आजकल सनाइला और उसकी वालदा ने मुस्तकिल नाबिया के घर में डेरे डाले हुए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने गड़बड़ाकर नाबिया की आंखों में मचलती शोखी को देखा। मतलब ये कि मोहतरमा चुपके चुपके ज़ेरे लब मुस्कुराती हैं, गुनगुनाती हैं और कोने खुदरों में छुपकर फ़ोन सुने जाते हैं। ये सब मशकूक हरकतें नहीं तो और क्या हैं? नाबिया ने उसे आड़े हाथों लिया तो वो घबरा सी गई। कुछ नहीं यार, अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारा घर बन रहा है। बस यही सोच मेरे जैसी लड़की को खुश करने को काफ़ी है। सनाइला ने छत की मुंडेर से अपने सेहन में झांका, जहां टाइलें लगने का काम आधा हो चुका था। ए लड़की, नाबिया ने कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। ये बेवकूफ़ तुम किसी और को जाकर बनाना। मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि तुम हो किन चक्रों में? वो अब कमर पर हाथ रखे उसे मसनूई खफगी से घूर रही थी। यकीन करो कि ऐसी कोई बात नहीं। सनाइला ने सरासर उसे टाला तो वो लापरवाही से कंधे उचकाकर रह गई। ठीक है, कभी ना कभी तो अपना पेट हल्का करने आओगी ना। उस वक्त मुझसे कोई उम्मीद ना करना कि मैं तुम्हें कोई बदहजमी दूर करने वाली दवा दूंगी।
नाबिया ने हंसते हुए उसे खबरदार किया। पूरी दुनिया में मेरी तुम एक ही तो अच्छी दोस्त हो यार। सनाइला ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाली। नो मस्का, वो उसके बाजुओं के घेरे से बड़ी सफाई से निकल आई। ये तुम कल अपने सारे हथियारों से लेस होकर कहाँ गई थी? मैं स्कूल से आई तो अम्मी ने बताया था। नाबिया की खोजती नजरों ने उसके चेहरे की उठती रंगत को भांपा। तौबा है, तुम मेरी कितनी जासूसी करने लगी हो। सनाइला ने खुद को संभालते हुए कदरे रुख मोड़ा। वो तो नाबिया के स्कूल से आने से पहले ही वापस आ गई थी। नाबिया एक करीबी स्कूल में शौकिया मुलाजमत करती थी। जासूसी तो नहीं, वो तो यूं ही जिक्र निकला तो अम्मी ने बताया कि तुम भी कहीं नौकरी की दरख्वास्त जमा करवाने गई हो। मुझे सख्त हैरत हुई कि तुमने मुझसे कोई जिक्र ही नहीं किया। नाबिया ने संजीदगी से बताया तो उसने एक लंबा सांस लिया। हाँ यार, मैं कल सिकंदर शाह के ऑफिस गई थी। उसने असल बात बता ही दी। वैसे भी वो नाबिया से कोई बात ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकती थी। तुमने तो वहाँ जॉब करने से इनकार नहीं कर दिया था। उसको ताज्जुब हुआ। हाँ तो मैं कौन सा उसके पास नौकरी के लिए गई थी। उसके सादा से अंदाज पर नाबिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा, जो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, मुझे उसने लंच पर इनवाइट किया था। क्या? नाबिया को सख्त धचका लगा। उसने तुम्हें लंच पर बुलाया और तुम चली गई? उसने बेयकीनी से देखा। तो क्या ना जाती? वो इतनी मासूमियत से गोया हुई कि नाबिया चाहने के बावजूद उसे कुछ भी ना कह पाई। तुम्हें बुरा लगा है क्या? बुरा तो नहीं, लेकिन बहुत अजीब लगा कि कहाँ वो पहले से सीधे मुंह बात नहीं करता था और अब लंच पर भी इनवाइट करने लगा। उसकी तबीयत ठीक है? नाबिया ने तंजिया अंदाज से उसके चेहरे पर फैले खूबसूरत धनक को देखा। हाँ, तबीयत तो मुझे भी उसकी कुछ खराब ही लग रही है। वो ज़ेरे लब मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराई तो नाबिया ने ना समझने के अंदाज में उसे देखा। वो बहुत बदल गया है यार। सनाइला बड़े दिल से मुस्कुरा रही थी। उसके बदलने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मोहब्बत की बदलियां मुझे साफ नजर आ रही हैं। नाबिया के जलकर बोलने पर वो खिलखिला कर हंसी। उसकी हंसी में मौजूद खनक को सुनकर नाबिया ने दिल ही दिल में अपनी इस प्यारी दोस्त के लिए बड़े खलूस से दुआ की थी कि अल्लाह उससे दायमी खुशियां दे। नहीं नहीं पुत्र, मेरी धी रानी को भला किसने ये फूलों का गुलदस्ता भिजवाना है? तुम्हें मुगालता लगा होगा। जमीला माई ने सुर्ख कैप पहने उस 9 उम्र से लड़के को बड़ी संजीदगी से कहा, जो टीसीएस कोरियर ऑफिस से सकीना के लिए बुके लेकर अस्पताल पहुंचा। तो जमीला माई हक्का बक्का रह गई। अम्मा जी, आपकी बेटी का नाम सकीना अलादिता नहीं है क्या? उस लड़के ने झुंझलाहट भरे अंदाज से सवाल किया। नाम तो मेरी धी का यही है। जमीला माई, जो कमरे के दरवाजे पर जमकर ऐसे खड़ी थी कि सकीना को बावजूद कोशिश के बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। ये प्राइवेट वार्ड का कमरा नंबर 8 नहीं है क्या? वो लड़का थोड़ा सा हटकर अब दरवाजे पर लगी नेम प्लेट दोबारा देखने लगा। यही है। जमीला माई ने खौफजदा अंदाज से उस कोरियर वाले लड़के को देखा, जो ढिठाई से सुर्ख फूलों का गुलदस्ता लिए किसी चट्टान की मानिंद खड़ा था, जबकि जमीला माई खौफजदा नजरों से ऐसे फूलों को देख रही थी जैसे किसी ने उसमें बम छुपा रखा हो। फिर इसी एड्रेस पर यह बुके भिजवाया गया है, उस लड़के ने इत्मीनान से कहा। लेकिन हमें किसने ये भिजवाना है? जमीला माई ने नाक पर उंगली रखकर सख्त ताज्जुब का इजहार किया। तो उस अहमकाना सवाल पर वो लड़का बुरी तरह झुंझलाया। मुझे क्या पता खाला, किसने भिजवाना है? मैं अपनी तरफ से थोड़ी लेकर आया हूँ। उसकी आवाज में झुंझलाहट के साथ कोफ्त का आंसर भी शामिल हो गया। आप ये वसूल करके इस रसीद पर दस्तखत कर दे। उसने रसीद बुक आगे बढ़ाई तो जमीला माई को जैसे करंट लगा। ना पुत्र ना, हमने नहीं लेने ये फूल शूल। उन्होंने साफ इनकार किया। तो उस लड़के को भी गुस्सा आ गया। देखें, अब ये मैं वापस तो नहीं लेकर जा सकता। आप वसूल करके मेरी तरफ से बेशक फेंक दें, मुझे मजीद डाक भी डिलीवर करने जाना है। उस लड़के ने ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि मेरी जान छोड़ें। अम्मा, तू उससे पूछ ले कि जिसने भेजा है उसका क्या नाम है? सकीना ने बेजारी से जमीला माई को कहा तो वो लड़का फौरन बोला, कोई मोहिद रहीम है, उन्होंने भेजा है DHA से। मोहिद अब्दुल रहीम? जमीला माई ने सख्त हैरत से सकीना अलादिता का चेहरा देखा, जो खुद भी ये नाम सुनकर हक्का बक्का थी। इस बुके के साथ एक छोटा सा कार्ड भी है। उस लड़के ने बड़ी उजलत में सुर्ख गुलाबों वाला गुलदस्ता जमीला माई की तरफ बढ़ाया, जो सख्त तजब्जुब का शिकार थी। अम्मा, इस कार्ड के ऊपर देख के क्या लिखा है? सकीना के मशवरे पर अम्मा ने कदरे नागवारी से उसे देखा। मुझका मकल जाहिल को क्या पता, तू खुद देख ले। गुलाबों की मशहूर कुन खुशबू जमीला माई के मिजाज को बरहम किए जा रही थी। अम्मा ने थोड़ा सा पीछे हटकर उस लड़के को अंदर आने का इशारा किया
تو وہ سرعت سے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ پہلے یہاں سائن کر دیں۔ اس نے رسید بک سکینہ کے آگے کی تو اس نے دستخط کر کے وہ گلدستہ پکڑا، جبکہ کوریئر بوائے نے اس موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا اور آنن فانن کمرے سے نکل گیا۔ لو، وہ تو واپس بھی چلا گیا، اب اس مصیبت کا کیا کرنا ہے؟ جمیلہ مائی کے چہرے پر ناگواری کی لہر بڑی تیزی سے پھیلی۔ انہوں نے غصے سے سکینہ کو دیکھا، جو سرخ رنگ کے ربن کے ساتھ بندے چھوٹے سے کارڈ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ کارڈ پر تحریر تھا: اچھی لڑکی، تمہارے زخمی ہونے کا پتہ چلا، بہت دکھ ہوا، اللہ تمہیں زندگی اور صحت دے۔ کی ہویا سکینہ؟ جمیلہ مائی کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ در آئی۔ کچھ نہیں ہوا اماں۔ سکینہ کا دل ایک عجیب ناقابل بیان کیفیت میں گھرا۔ کون ہے یہ موہت؟ ان کی جواب طلب نگاہ سکینہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے اماں یہ وہی لڑکا ہے جو اس دن مقابلہ نعت خوانی میں ملا تھا، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی جو مجھے تسلی دے رہے تھے۔ سکینہ نے اماں کو یاد دلانے کی کوشش کی، وہ جو خود بھی ویل چیئر پر تھا۔ جمیلہ مائی کو فوراً یاد آیا تو سکینہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن اسے کس نے بتایا کہ تو یہاں ایڈمٹ ہے؟ جمیلہ مائی کے لہجے میں بڑی کاٹدار کیفیت محسوس کر کے سکینہ نے برا سا منہ بنایا۔ تیرا کیا خیال ہے کہ میں بتا کر آئی ہوں؟ سکینہ کی سخت شکایتی نظروں پر جمیلہ مائی گڑبڑا گئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے تو خود اس دن اپنا سیاپا پڑا ہوا تھا، رو رو کر برا حال تھا میرا تمہارے سامنے۔ اماں کی جانچتی نظروں سے گھبرا کر اس نے فوراً صفائی دی تو اماں کو فوراً یقین آ گیا، کیونکہ سکینہ سارا وقت تو اس کی نظروں کے سامنے رہی تھی۔ کارڈ پر کیا لکھا ہے؟ جمیلہ مائی نے بے صبری سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، صرف نام لکھا ہے، سکینہ نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا، جبکہ جمیلہ مائی بلند آواز میں بڑبڑائی۔ آخر اس کو کیسے پتا چلا کہ تو اس اسپتال میں داخل ہے اور اس نے یہ گلدستہ کیوں بھجوایا؟ وہ بری طرح تذبذب کا شکار تھی۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ اسے میرے گرنے اور زخمی ہونے کا کس نے بتایا؟ سکینہ چاہتے ہوئے بھی اماں کو یہ بات نہیں کہہ سکی اور وہ سادگی سے جمیلہ مائی کا فکر مند چہرہ دیکھنے لگی، جو کسی گہری سوچ میں گم سخت پریشان دکھائی دے رہی تھی، جبکہ پورے کمرے میں سرخ گلابوں کی خوشبو نے ادھم مچا رکھا تھا اور دونوں ماں بیٹی اس خوشبو کی وجہ سے بوکھلائی ہوئی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ عائشہ دارالامان میں مقیم 80 سالہ بابا تاج محمد کو ایمرجنسی میں لے کر پہنچی تو اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ہر 15 دن کے بعد اس دارالامان میں چکر لگاتی تھی اور کچھ وقت ان بزرگوں کے ساتھ گزارتی تھی جنہیں ان کے گھر والے بوجھ سمجھ کر یہاں پھینک گئے تھے۔ اس دن وہ وہاں آئی تو بابا تاج محمد کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ وہ انہیں لے کر قریبی ہسپتال کی ایمرجنسی میں فوراً پہنچی۔ ان کی طبیعت سنبھلنے تک وہ اس پرائیویٹ ہسپتال میں رہی اور پھر اپنے ساتھ آئے ادارے کے بندے کو ان کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ گھر کے لیے نکلی۔ وہ ایمرجنسی سے نکل کر قریبی کینٹین کی تلاش میں نکلی۔ ہسپتال کے اندر بنے شفا میڈیکل کالج کی کینٹین اس وقت بند ہو چکی تھی، اس لیے وہ مین کیفیٹیریا کی طرف چل نکلی۔ اسلام آباد کے اس مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں ہر وقت ہی رش کی کیفیت رہتی تھی۔ وہ بڑی فرصت سے کوریڈور میں چل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دائیں کوریڈور سے نکل کر گائنی وارڈ کی طرف جاتے کپل کی طرف پڑی۔ وہ بری طرح ٹھٹک کر رکی۔ اس نے بے یقین نظروں سے اپنے سے کافی فاصلے پر دوسری طرف جاتے علی کو دیکھا۔ مائی گاڈ! اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی۔ یہ تو علی تھا۔ وہ سخت خوفزدہ نظروں سے اس خوش پاس جوڑے کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت اب اس کی طرف تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے گائنی وارڈ میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ میرا وہم تو نہیں؟ عائشہ اپنی زندگی کے بدترین تجربے سے سنبھلتے ہوئے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ان کے تعاقب میں اسی وارڈ کی طرف بھاگی۔ وہ دونوں اس سے کچھ فاصلے پر تھے۔ عائشہ کے چہرے پر بڑی ٹوٹتی سی کیفیت تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص سٹائل کی مسکراہٹ کے ساتھ ریسیپشن پر موجود لڑکی سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اس کی بائیں سائڈ پر سرخ رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس سٹائلش سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ پہلی دفعہ زندگی میں حسد کے جذبے سے روشناس ہوئی۔ وہ گلاس وال کے پاس رکھے صوفے پر دھم سے بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگوں میں ایک قدم بھی چلنے کی سکت نہیں رہی۔ وہ دونوں اس کی موجودگی سے بے خبر ایک ڈاکٹر کے روم میں چلے گئے تھے۔ مجھے اس کو کال کرنی چاہیے۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے سیل نکالا۔ بیل جا رہی تھی اور عائشہ کو اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دوسری جانب سے اس نے کال کاٹ دی۔ عائشہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس نے پاگلوں کی طرح دوبارہ اس کا نمبر ملایا۔ اب کے چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ عائشہ کے منہ سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔
میں تھوڑا سا بیزی ہوں، آپ کو کچھ دیر میں کال بیک کرتا ہوں۔ عائشہ کو اس کے تحمل بھرے انداز میں عجلت کا عنصر محسوس ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھ سے بات کرنے کی، اس نے حلق میں اٹکے آنسوؤں کو بمشکل نگلتے ہوئے تلخی سے کہا، اور فون اپنے بیگ میں پھینک کر وہ تیزی سے وارڈ میں سے نکلی۔ اس کی مٹھیاں بھنچی ہوئی اور چہرہ سخت تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ وہ بہت سرعت سے کوریڈور میں چل رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے اپنی گیلی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا۔ دل پر ایک کرب انگیز سا بوجھ آن پڑا تھا جس نے ایک نس میں انتشار برپا کر دیا تھا۔ ہسپتال کی پارکنگ تک جاتے ہوئے وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ اپنی گاڑی کا لاک کھولتے اسے اپنے مسلسل بجتے فون کی آواز سنائی دی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی اس نے بیگ کھول کر سیل نکالا تو اس کی تقریباً 8 کالز آ چکی تھی۔ عائشہ نے فیصلہ کن انداز سے فون اٹھایا اور بے دردی سے پاور آف کر دیا۔ وہ اب سٹیئرنگ پر سر رکھ کے بالکل بچوں کے انداز میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اسے اپنے پورے جسم میں ناقابل برداشت درد محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے وجود کے ریشے ریشے کو الگ کر رہا ہو۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ آج تو ماہم کی جھب ہی نرالی تھی۔ سرخ ڈینم سکنی جینز کے ساتھ سفید ٹی شرٹ میں ماہم بڑی سٹائلش لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ڈارک بلو جینز کے ساتھ ٹی پنک شرٹ میں سمن آپی بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اور سمن پچھلے 2 دن سے بھوربند مری میں تھی۔ اس کی آمد کا سن کر رامس بھی فوراً پی سی ہوٹل پہنچ گیا کیونکہ ماہم نے اسے ارجنٹ کال پر وہاں بلوایا تھا۔ ایک تو بھوربند کا موسم خاصا آفت تھا، اوپر سے رش بھی نہ ہونے کے برابر، ورنہ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں لوگوں کا ہجوم بعض دفعہ بڑی کوفت کا باعث بنتا۔ بہت ہینڈسم بندہ ہے ماہم، اسے مس مت کرو، سمن آپی نے پہلی ہی ملاقات میں ماہم سے بڑی عجلت میں کہا۔ وہ رامس کی وجاہت سے سخت متاثر نظر آ رہی تھی۔ بس ایسے ہی کچھ الجھن کا شکار ہو رہی ہوں کہ کہیں عجلت میں آپ کی طرح کوئی غلط فیصلہ نہ کر لوں۔ ماہم نے اورنج جوس کا گلاس خالی میز پر رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ اس وقت وہ پی سی کے نادیہ ریسٹورنٹ میں بوفے لنچ کے لیے موجود تھی۔ رمضان المبارک کے احترام میں یہ ہال صرف فارنرز کے لیے ہی کھلا ہوا تھا، لیکن افسوس کا مقام تھا کہ یہاں موجود زیادہ تعداد مقامی لوگوں کی تھی، جن میں ماہم اور سمن بھی شامل تھی۔ خوبصورت رنگوں کی پوشش والی کرسیوں اور خوابناک سے ماحول میں بڑے دھیمے سروں سے بجتا میوزک ریسٹورنٹ کا ماحول بڑا متاثر کن بنا رہا تھا۔ انصر سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ سلاد کاؤنٹر کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے تلخ لہجے میں اعتراف کیا۔ آپ کو ماما نے کتنا سمجھایا تھا کہ ان کی فیملی بہت دقیانوسی ہے، لیکن اس وقت آپ پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ ماہم نے منہ پھٹ سے انداز سے کہتے ہوئے اپنی پلیٹ میں چکن میکرونی سیلڈ ڈالا۔ اسی لیے تو اب پچھتا رہی ہوں۔ انہوں نے باربیکیو پاستا سلاد نکالتے ہوئے منہ بنایا۔ ویسے آپ نے احیان کو وہاں چھوڑ کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وہ اب دوسری پلیٹ میں فرائیڈ سپرنگ چکن نکال رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ احیان کی وجہ سے مجھے کتنے مسائل ہو سکتے تھے۔ اچھا ہے نا، اس کے باپ کو بھی پتا چلے کہ ماں اگر شوبز میں تھی تو بچے کو تو پراپر ٹائم مل رہا تھا نا۔ سمن آپی کا غصہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے تھوڑا سا شنگھائی چکن نکالنا۔ انہوں نے ماہم کو اشارہ کیا اور خود کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ احیان بہت ڈسٹرب ہے آپی۔ ماہم نے ان کے سامنے والی چیئر سنبھالی تو وہ چونک گئی۔ تمہیں کس نے کہا؟ انصر بھائی کی مدر کی رات میرے سیل پر کال آئی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے کانٹے اور چھری کا استعمال کرتے ہوئے بولی، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی ان سے بات کرنے کی؟ وہ خفا ہوئی۔ اب ان کی کال آ گئی تھی اور مجھ سے اٹینڈ بھی ہو گئی، تو یہ غیر مناسب لگتا تھا کہ میں ان سے بات کرنے سے انکار کر دوں۔ ویسے بھی جھگڑا تو آپ دونوں میاں بیوی کا ہے۔ ماہم نے بڑے تحمل سے ان کا خوف زدہ چہرہ دیکھا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جھگڑا میرا نہیں، انصر کا ہے۔ اسے میرا شوبس میں کام کرنا، میری ڈریسنگ اور میرے سارے حلقہ احباب سے خواہ مخواہ چڑ ہو گئی ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ مجھے کسی پنجرے میں قید کر کے رکھ لے۔ انہوں نے اپنی ستواں ناک چڑھا کر بیزاری سے کہا تو ماہم نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے رائس ختم کرنے میں لگی رہی۔ وہ تمہارا مجنو نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے یوں ہی بات بدلنے کے لیے رامس کا پوچھا، جو اسی ہوٹل میں مقیم تھا۔ سوئمنگ کر رہا ہے، ماہم نے تازہ ترین بتایا۔ فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ سمن آپی کو سخت تجسس ہوا۔ اچھی پڑھی لکھی اور ویل اسٹیبلش فیملی ہے۔ ننیال تو سارا برٹش نیشنلٹی ہولڈر ہے۔ باپ کا بھی کروڑوں کا بزنس تھا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد اب رامس سے اسے سنبھالنے کو نکلا ہے۔ صرف 2 بھائی اور 1 والدہ ہے۔ ماہم نے مختصراً اتنا ہی بتایا جتنا وہ جانتی تھی۔ والدہ اس کی خاصی حسین خاتون ہے، کشمیری لگتی ہیں،
ماہم کے توصیفی لہجے پر وہ مسکرائیں۔ بظاہر تو ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ فیملی چھوٹی ہے، میری طرح پورے جنجال پورے میں نہیں جانا پڑے گا۔ میرے گھر میں تو نندوں کے لنچ ڈنر ہی ختم ہونے کو نہیں آتے۔ سمن آپی کی ہر بات کی تان اپنے سسرال پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی۔ ہاں تو آپ کون سا روایتی بہو کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی؟ سب کو اپنے ٹھکانے پر رکھا ہوا تھا آپ نے۔ ماہم نے دانستہ ان کا مزاج بہتر کرنے کے لیے چھیڑا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں یہ تو ہے، انصر کی چاروں بہنیں مجھ سے سخت خار کھاتی تھیں۔ ان کے فخریہ لہجے میں ماہم کھلکھلا کر ہنسی۔ اور ہاں، موہت کا دماغ کچھ ٹھکانے پر آیا۔ انہیں اچانک یاد آیا۔ وہ مینگو سلش کے گلاس میں سٹرا گھماتے ہوئے بولی تو ماہم نے فوراً کہا، ہاں سنا ہے کوئی بزنس وغیرہ سٹارٹ کیا ہے اس نے، اور مصنوعی ٹانگیں لگوانے باہر بھی جائے گا۔ شکر ہے تم نے فوراً فیصلہ کر لیا، کہیں میری طرح محبت کے چکر میں اس کے پیچھے خوار نہیں ہوئی۔ انہوں نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے۔ توبہ کریں، ماہم نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرا اتنا سٹیمنا نہیں۔ وہ تلخی کی حد تک صاف گو تھی۔ میرا تو خیال ہے کہ ان محبت کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، بس ہر لحاظ سے اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے۔ سمن آپی کی فلسفی پر وہ مسکرائی۔ وہ ان سے بالکل متفق تھی، لیکن پھر بھی دل کے کسی نہ کسی کونے سے ایک خواہش سر اٹھاتی محسوس ہوتی تھی۔ تم رامس کو جوائن کرو گے اب؟ انہوں نے لنچ سے فارغ ہوتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، اور آپ؟ میں ذرا ہائیکنگ ٹریک تک ہو کر آتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی۔ ماما کو کال کر لیجئے گا، وہ آج کل آپ کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہیں۔ اس نے چلتے چلتے یاد دلایا تو مین لوبی میں کھڑی کچھ نوعمر لڑکیاں بڑے اشتیاق بھرے انداز سے ان کی طرف بڑھیں۔ آپ مارننگ شو والی درے سمن ہے نا؟ ماہم نے مسکراتے ہوئے آپی کو اپنی فینس کے گھیرے میں دیکھا اور خود سوئمنگ پول کی طرف بڑھ آئی، جہاں نیلے رنگ کے سحر انگیز پانی میں کچھ بچے اور بڑے پانی کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے میں مگن تھے۔ اسے وہاں آتے دیکھ کر رامس نے بڑے جوش سے ہاتھ ہلایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تولیے سے اپنے بال صاف کرتا وہ ماہم کے پاس پہنچا۔ سفید شارٹس اور بنیان میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ ماہم سوئمنگ پول کے کنارے پر رکھی نیلے اور سفید رنگ کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ مجھے سوئمنگ کا بچپن سے کریز ہے۔ وہ اس کے بالکل سامنے رکھی خالی کرسی پر بیٹھا اور بڑے اشتیاق بھرے انداز سے بولا، تمہیں سوئمنگ آتی ہے؟ ہاں بہت زیادہ۔ ماہم نے اس کی آنکھوں میں چمکتے جگنوؤں سے نظریں چرائیں۔ وہ کل سے بے تحاشا خوش تھا۔ ہمارے گھر کے لان میں بہت بڑا تو نہیں لیکن کافی کشادہ سوئمنگ پول ہے۔ اس کے بچگانہ انداز میں دی گئی اطلاع پر وہ مسکرائی۔ وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد پھر گویا ہوا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے کال کر کے یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ وہ کل سے ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا اور ماہم ہر دفعہ مسکرا دیتی۔ وہ اب کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ کچھ سمن آپی نے اس کی اچھی خاصی برین واشنگ کی تھی کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اس لیے اس کا ارادہ تھا کہ آج شام کی چائے پر وہ اسے مثبت جواب دے ہی دے گی اور وہ ڈائمنڈ رنگ پہن لے گی، وہ جو بطور خاص اس کے لیے دبئی سے لایا تھا۔ آج شام کی ہائی ٹی تمہاری میری طرف سے گارڈن کیفے میں۔ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ماہم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ کیا آج کی شام کوئی خاص شام ہے؟ رامس نے اسے اپنی گہری آنکھوں کے حصار میں لیا۔ ہاں بہت خاص۔ اس نے بڑی قاتل نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں خاص اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر آؤں۔ ماہم کے چہرے پر پھیلی دھنک رامس کے دل میں کئی پھول کھلا گئی۔ ظاہر ہے اب اسی شارٹس اور بنیان میں تو آنے سے رہے۔ ماہم نے شرارت سے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک بغور دیکھا۔ وہ تھوڑا سا چونکی، ٹھٹکی اور اب ہراساں نظروں سے رامس کی پنڈلیوں سے اوپر پھل بہری کے سفید گول دائروں میں بنے داغ دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر بڑی واضح مایوسی پھیلی۔ رامس، کیا تمہیں برس ہے؟ وہ بہت عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن ہنسا۔ ہاں یار، لیکن بس ٹانگوں کے اس تھوڑے سے حصے میں ہی کچھ داغ ہیں اور بہت سالوں سے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ یہ مرض تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے نا؟ نگاہوں کے ساتھ اب اس کا لہجہ بھی کچھ عجیب ہوا۔ وہ اب تو مسخرانہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اتنی بڑی بیماری کو اس سے چھپا رکھا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکا سا بل آنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں۔ یہ داغ تو بہت بچپن سے میری ٹانگوں پر ہیں اور ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ وہ بڑے مطمئن انداز سے اپنے سیل فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ ماہم کا موڈ بالکل خراب ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اندر اٹھتی ناگوار لہروں کو دباتے ہوئے یہ سوچنے میں مگن تھی کہ اس نے شام کی دعوت کیسے کینسل کرنی ہے۔ وہ اب حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے انتہائی خوش و خرم اور مطمئن انداز سے سیل پر گفتگو میں مگن رامس کو دیکھا، جس کا نام اس نے ایک دم ہی اپنی زندگی کی کتاب سے کاٹ دیا تھا۔ اب وہ بیزاری اور کوفت سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔
माहम, तुम इस्लामाबाद से वापस आ गई हो और तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। रामिस की इस्तेजाब, रंज और बेयकीनी में डूबी कॉल माहम ने अटेंड तो कर ली थी, लेकिन ये वो ही जानती थी कि किस दिल और नागवारी से की थी। कोफ्त का एक बड़ा भरपूर सा हमला हुआ था उस पर। मैंने तुम्हें सेल पर टेक्स्ट तो किया था कि समन आपी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मैं इमरजेंसी में वापस जा रही हूँ। माहम के लहजे में रुखाई का अंसर गालिब था और यही चीज़ रामिस के लिए परेशानी का बाइस बन रही थी। माहम, तुमने खुद मुझे शाम की चाय पर इनवाइट किया था, तुम कम अज़ कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। मैं 2 घंटे तक मतलूबा जगह पर बैठा तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। रामिस के लहजे में हल्की सी झुंझलाहट ने दूसरी जानिब उसे मज़ीद कोफ्त में मुब्तला कर दिया। 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपी की तबीयत ख़राब हो गई थी, अब क्या मैं पूरे होटल में ऐलान करके निकलती? माहम के तल्ख अंदाज पर वो कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल गुंग हो गया। मुझे एक कॉल कर लेती तो चलो मैं भी तुम लोगों के साथ ही निकल आता। उसने कुछ संभल कर कहा तो वो खामोश रही। अब कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर हैं, माहम ने मुख्तसरन जवाब दिया। वो दिल ही दिल में उस लम्हे को कोस रही थी जब उसने 10वीं बार आने वाली रामिस की कॉल को अटेंड करने का फैसला किया। तुम खफा हो मुझसे? वो बुरी तरह उलझा। माहम के रवैये में अचानक आने वाली तब्दीली को समझने से वो कासिर था और यही चीज़ उसे उलझन में मुब्तला कर रही थी। नहीं, उसका लहजा सपाट था। मैं क्यों खफा होने लगी? उसका लहजा हनूज सर्द था। अच्छा, वो कुछ चुप हुआ। क्या मैं समन आपी की अयादत के लिए आ जाऊं? उसने मिलने का एक बहाना तलाश कर ही लिया था। हरगिज़ नहीं। माहम ने तेज़ी से बात कता की तो वो गड़बड़ा सा गया। इस कदर बेमुरवती की उसे तवक्का कहाँ थी? जबकि दूसरी जानिब वो कह रही थी असल में ज़हनी तौर पर वो कुछ टेंस है, इसलिए किसी से भी नहीं मिल रही। ओह, रामिस ने एक लंबी सांस फिजा में खारिज की। उनका मसला हल नहीं हुआ क्या? उसने संभल कर पूछा। नहीं, उन्होंने खुला के लिए अदालत में दावा दायर कर दिया है। माहम की इत्तला पर उसे अचंभा हुआ, इसलिए वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने। कोई मिल बैठकर मसले का हल निकाल लेती। मसलों के हल वहाँ निकलते हैं जहाँ लोग उन्हें सुलझाना चाहते हैं, जबकि अंसर भाई हद दर्जा दकियानूसी सोच के हामिल रिवायती मर्द हैं। माहम का लहजा जहर में डूबा हुआ था जो रामिस को बहुत अजीब लगा। तुम ठीक कहती हो। वो ज़बरदस्ती मुत्तफिक हुआ और कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, तुमने उस दिन मुझसे क्या ख़ास बात करनी थी? किस दिन? वो जानबूझकर अनजान बनी। उस दिन भूरबन में, जब तुमने मुझे शाम को चाय पर इनवाइट किया था। रामिस ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। उस दिन? उसने कुछ सोचते हुए फिक्रा लंबा खींचा। रामिस की तमाम तर हिस्सें उसकी जानिब मतवज्जा हुईं, जबकि दिल की धड़कनों में इर्ताश बरपा हुआ। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? उसने शाने इस्तगना से पूछा तो दूसरी जानिब रामिस के अरमानों पर ढेरों ओस गिर गई। हाँ ना, तुमने उस दिन कहा था कि कोई ख़ास बात करनी है। रामिस ने खुद ही ढीठ बनकर याद दिलाने की कोशिश की, जबकि दूसरी जानिब माहम सख्त बेजार हुई। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। वो साफ मुकर गई। उसके सपाट अंदाज पर रामिस को सदमा हुआ। वो मारे हैरत और रंज के काफ़ी देर तक कुछ बोल ही ना पाया। वो दरियाए कन्हार के ठंडे यख पानी में दोनों पाँव डाले बड़ी अफसुर्दा सी बैठी थी। नामालूद हवा के झोंके उसके बालों के साथ हटकेलियाँ कर रहे थे। खूबसूरत सरसब्ज पहाड़, दिलकश वादियाँ, सहर अंगेज नज़ारे, कोई भी चीज़ आयशा के दिल को खुशी का एहसास नहीं बख्श रही थी। वो बड़े से पत्थर पर बेजारी से बैठी सामने कुछ बच्चों को जंगली फूल इकट्ठे करते देख रही थी। उसे मामा और बाबा के साथ नारान का गान आए हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे। उसके अंग अंग से अफसुर्दगी का एहसास नुमाया था। आशू, अभी मेरे सेल पर माहम की कॉल आई थी। वो पूछ रही थी कि तुम्हारा नंबर क्यों बंद है। मामा ने अचानक ही उसकी पुश्त से आकर कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। वैसे ही मामा, वो तितलियों के एक गौल पर नजरें जमाए सपाट से अंदाज से बोली। आयशा, तुम ठीक तो हो बेटा? मैं पिछले कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम कुछ उलझी उलझी सी हो। मामा ने शॉल अपने गिर्द लपेटते हुए गौर से उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा। ऐसे ही थक गई हूँ मामा। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। इसीलिए तो जब आपका और आपके बाबा का नारान का प्रोग्राम बना तो मैं भी ज़बरदस्ती साथ चली आई। उसने हाथ में पकड़ा छोटा सा पत्थर पानी की तरफ उछाला। वो तो तुमने अच्छा किया, लेकिन ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही है कि तुम कुछ डिस्टर्ब हो। मामा उसके साथ बैठी। वो अब खोजती नज़रों से उस पर निगाह जमाए हुए थी। मामा, छठी हिस्स उस वक्त काम करती है जब आपकी बाकी 5 हिस्से भी बिल्कुल ठीक हों। वो दानिस्ता खुशगवार लहजे में गोया हुई। उसे मामा की पोस्टमार्टम करती नज़रों से उलझन हो रही थी।
لیکن اس معاملے میں مزید کچھ کہہ کر انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری 5ویں 6ٹی کیا سبھی حصے تم بہن بھائیوں نے خراب کر دی ہیں۔ ایک تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو دوسرے کے منہ کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، ماما تھوڑا سا چڑھ کر بولی تو عائشہ ہنس پڑی۔ اس نے اب ایک پتھر پانی میں پھینکا اور پھر دلچسپی سے لہروں کا کھیل دیکھتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں ایگزیبیشن، بلڈ ڈونیشن، پھر بیت المال والوں کے فنکشنز وغیرہ نے تھکا دیا ہے، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے بال کیچر میں جکڑتے ہوئے انہیں ایک دفعہ پھر تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہاں تو اسی لیے تو میں تمہیں منع کرتی ہوں، ایسے اوٹ پٹانگ کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ماما کو بھی کھل کر بولنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے ضائع بھی نہیں کیا۔ وہ قدرے خفا انداز سے کہہ رہی تھی، آج کل موہد نے بھی اپنی فیکٹری کو حواسوں پر سوار کر رکھا ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ مصروف ہوا، ورنہ اس کی وجہ سے مجھے سخت پریشانی تھی۔ ان کا دھیان تھوڑا سا بٹا تو عائشہ نے سکون کا سانس لیا۔ اسے پتا تھا کہ ماما اب دوسرے چینل پر شروع ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ عائشہ ذرا پتہ تو کرواؤ کہ یہ موہد آخر بات کس سے کرتا ہے؟ انہیں اچانک یاد آیا تو وہ بے صبری سے گویا ہوئی۔ ماما، جس سے بھی بات کرتا ہو، آپ تو شکر ادا کریں کہ آپ کے بیٹے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ عائشہ نے لاپرواہی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو، وہ فوراً متفق ہوئی، لیکن پھر بھی کچھ اندازہ تو ہو، کہیں اسے بھی تمہاری طرح ہمدردی کا بخار نہ چڑھ جائے۔ اللہ جانے کون ہو۔ ان کے لہجے میں چھپے ہزاروں اندیشے محسوس کر کے وہ زبردستی مسکرائیں۔ کمال کرتی ہیں ماما، آپ کو اس کی عادت کا نہیں پتا، کتنا چوزی ہے وہ۔ عائشہ کو تھوڑا سا غصہ آیا، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اس لڑکی کو جو ہمدردی کا بخار چڑھا ہے وہ چڑھا ہی رہے، ورنہ موہد کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس کی بات پر ماما نے دہل کر اسے دیکھا۔ کیسی خوفناک باتیں کرتی ہو عائشہ، اللہ نہ کرے میرے بیٹے کی زندگی میں ایسا فیز دوبارہ آئے۔ انہوں نے تیزی سے اس کی بات قطع کی تو عائشہ خاموش رہی۔ دور کسی جھرنے کے بہنے کی آواز ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ ان کو یہاں بھی اپنے دوست مل گئے، عائشہ نے یوں ہی ان کو مخاطب کرنے کو کہا۔ ان کو کہاں دوست نہیں ملتے، ماما نے بیزاری سے کہا، کہنے کو میرے ساتھ وقت گزارنے آئے ہیں اور صبح سے کمال صاحب کے ساتھ شطرنج کی بازی بچھائے بیٹھے ہیں۔ ماما کو بھی روایتی بیویوں کی طرح اپنے شوہر سے ٹائم نہ ملنے کا شکوہ رہتا۔ آپ بھی شطرنج کھیلنا سیکھ لینا، عائشہ نے ان کو چھیڑا۔ دفع کرو، ان کے ماتھے کا بل گہرا ہوا۔ یہاں زندگی ہی شطرنج کا کھیل بنی ہوئی ہے، ہر روز ایک نئی مات اور ایک نئی چال۔ ان کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو چکا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، میں ذرا ریسٹ ہاؤس کا چکر لگا کر آتی ہوں۔ وہ ایک دم ہی کھڑی ہوئی تو عائشہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ آج کل خود سخت مردم بیزار ہو رہی تھی اور اپنی تنہائی میں کسی کی بھی موجودگی اس کے لیے کوفت سے لبریز جھنجھلاہٹ کا باعث بنتی تھی، اور اپنی اس عادت پر وہ چاہتے ہوئے بھی قابو پانے میں ناکام تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بابا نے شمالی علاقہ جات کا پروگرام بنایا تو وہ زبردستی ان کے ساتھ چل دی کہ شاید وہاں جا کر دل نادان سنبھل جائے۔ اپنا سیل فون آن کر لینا، ماہم کال کرے گی تمہیں، ماما نے تھوڑا سا آگے جاتے ہی پلٹ کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد کے دلکش مناظر کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، انسانی زندگی میں محبت کا کتنا مضبوط کردار ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر کا موسم باہر کے موسم پر غالب آ جاتا ہے۔ جب محبت کے مواصلاتی نظام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو جان لیوا افسردگی دل میں ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ ساری خواہشیں بنجر اور اداسی نما وحشت کسی مکڑی کی طرح آپ کے وجود کے گرد جالا بن کر بے بس کر دیتی ہے۔ ایسے میں باہر کا کوئی بھی خوبصورت نظارہ انسان کو خوش نہیں کر سکتا۔ اس نے اچانک بیٹھے بیٹھے اپنا سیل فون آن کیا تو ٹیکسٹ میسیجز کی بھرمار نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بے دلی سے سکرین پر نظر دوڑا رہی تھی۔ اس دشمن جاں کے ڈھیروں پیغامات اس کی نظر کرم کے منتظر تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کا فون بند تھا۔ تم اپنا فون آن کیوں نہیں کر رہی ہو؟ تمہاری خاموشی میرے لیے کتنی اذیت ناک ہے، تم اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بالکل سپاٹ انداز سے اس نے علی کا ایک میسیج پڑھا، اور جس اذیت سے میں گزر رہی ہوں تم صرف اس کا تصور ہی کر لو تو پاگل ہو جاؤ۔ اس نے بہت تلخی سے سوچا اور اس کا اگلا ٹیکسٹ پڑھنے لگی۔ تم نے کبھی کسی جنگل میں خوشنما پھولوں کی زمین کے اندر چھپی دلدل کو دیکھا ہے؟ اس کے اندر دھنس جانے کا تصور کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ تمہاری خاموشی اور ناراضگی اس دلدل سے بھی زیادہ ہولناک ہے میرے لیے۔ اس کا ایک اور میسج عائشہ کا منتظر تھا۔ اس کے دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی اور آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئی۔ دریائے کنہار کے پانی میں اس کے پاؤں فریز ہو چکے تھے، لیکن وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھی
دوسری جانب شاید اس کو ڈلیوری رپورٹس موصول ہو گئی تھی، اس لیے اب سیمسنگ کی خوبصورت اسکرین پر اس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ عائشہ جس جگہ پر براجمان تھی وہاں چاروں طرف خاموشی تھی، دور کہیں کوئی جھرنا بہہ رہا تھا۔ اس خاموشی میں جھرنے کی آواز اور سیل فون کی مترنم سی گھنٹی اس کے اعصاب کے لیے ایک کڑا امتحان بن گئی۔ وہ اس کی آواز سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے تیسری دفعہ آنے والی کال پر اس نے فون کی آواز ہی بند کر دی۔ وہ اب بے آواز رو رہی تھی، میرے دل کی طرف آنے والے تمہارے سارے سگنل مجھے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ خفگی تمہارا حق ہے اور تمہیں منانا میری زندگی کی سب سے بڑی مجبوری، کیونکہ مجھے زندہ رہنے کے لیے اس ہوا کی ضرورت ہے جو تمہاری جانب سے آتی ہے۔ اس کا ایک اور ٹیکسٹ عائشہ کے لیے اسکرین پر نمودار ہوا، لیکن مجھے آپ کی ضرورت نہیں، اس لیے مجھے کوئی کال یا ٹیکسٹ نہ کریں۔ اس نے دل پر جبر کر کے یہ لائن لکھی اور اگلے بندے کو بھیج دی۔ دوسری جانب اس ٹیکسٹ کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب یہ خاموشی عائشہ کے دل پر کسی بلڈوزر کی طرح چلنے لگی۔ اس نے کافی دیر تک تو برداشت کیا اور پھر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ناران کے پہاڑ بھی اس لڑکی کے رنج میں افسردہ سے نظر آنے لگے۔ وہ اماوس کی ایک اور سیاہ رات تھی۔ فضا میں حبس کا عنصر نمایاں تھا۔ ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے پورے ماحول پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ شہتوت اور پیپل کے درختوں کے پتے اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ سکینہ لان کی سیڑھیوں کے پاس برآمدے میں ویل چیئر پر بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ آج پورے 1 مہینے کے بیڈ ریسٹ کے بعد اس نے سسٹر ماریا سے درخواست کی تو وہ اسے باہر لے آئیں۔ اماں گہری نیند میں تھیں، اس لیے انہوں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ سسٹر ماریا، یہ ڈاکٹر خاور آج کل راؤنڈ پر کیوں نہیں آتے؟ سکینہ نے اپنا لہجہ حتی الامکان سادہ رکھتے ہوئے وہ سوال کر ہی لیا جو وہ اماں سے نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں، آج کل کچھ الجھے سے ہیں۔ سسٹر ماریا کی بات پر وہ چونکی۔ اور ڈاکٹر زویا بھی منہ پھلائے پھرتی ہیں۔ سارے راؤنڈز آج کل جونیئرز ڈاکٹرز اور پوسٹ گریجویٹ ٹرینر ہی کر رہے ہیں۔ سسٹر ماریا جو آج کال پر تھی اس کے سامنے رکھے سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ کیا ڈاکٹر خاور ڈاکٹر زویا سے محبت کرتے ہیں؟ سکینہ نے دل پر جبر کر کے یہ سوال پوچھ ہی لیا جو وہ کافی دنوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ سسٹر ماریا اس ہسپتال میں کئی سالوں سے تھی اور کافی باخبر قسم کی نرس تھیں۔ پتہ نہیں سکینہ، لیکن ڈاکٹر زویا تو ان کے پیچھے پاگل ہے۔ سارا وارڈ جانتا ہے کہ وہ ڈاکٹر خاور کے پیچھے ہی پاکستان میں آئی ہیں۔ سسٹر ماریا نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بیزاری سے کہا، مجھے تو سخت زہر لگتی ہیں، نکچڑی سی ہیں تو خوبصورت، کسی اجلی کرن کی طرح۔ سکینہ اداس ہوئی۔ آگ لگے ایسے حسن کو جو صرف دوسروں کا دل جلانا ہی جانتا ہو۔ سسٹر ماریا نے جل کر کہا، انہیں نہ جانے کیوں ڈاکٹر زویا سے سخت خار تھی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ یہ نزاکت نہیں، غرور ہے جس کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ سسٹر ماریا نے فوراً ہی تصحیح کی تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ سکینہ کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ ابھی تو ہم جیسے بدصورت لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، خوبصورت لوگ بھی بلند میناروں کی طرح ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو گردن اٹھا کر ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ سکینہ کی رنج میں ڈوبی آواز پر سسٹر چونک گئی۔ سکینہ، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے مچلے۔ سکینہ، کہیں تجھے محبت کا روگ تو نہیں لگ گیا؟ سسٹر ماریا نے خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ محبت بھی تو کسی دیوی کی طرح ہے، وہ اپنے چرنوں میں ہر خاص و عام کو کہاں بیٹھنے دیتی ہے۔ ہم جیسے لوگ جن پر کوئی دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ تو اس محبت کی تلاش میں مندروں کے باہر بیٹھ کر گھنٹیاں ہی بجاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی آواز نہ کسی کے کانوں تک پہنچتی ہے اور نہ کسی کے دل کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں۔ سکینہ کے فلسفیانہ انداز پر سسٹر ماریا لاجواب ہوئی۔ واہ سکینہ، تجھے بھی اپنی اماں اور ابے کی طرح بڑی بڑی باتیں کرنا آ گئی ہیں۔ سسٹر ماریا نے اپنے دوپٹے کو جھلتے ہوئے گرمی کے احساس کو کم کیا۔ میری اماں اور ابا تو کسی اور ہی سیارے کے لوگ ہیں، صبر کے گھونٹ پیتے ہیں، شکر کا لباس اوڑھتے ہیں، ان کی درویشانہ زندگی میں کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں نکلتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سادہ لوگوں کی اولاد کو تخلیق کرتے ہوئے اللہ نے اتنا بے صبرا پن کیوں ڈال دیا۔ سکینہ نے تعجب سے سسٹر ماریا کا حیرانگی میں ڈوبا چہرہ دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین پر جاتی ہے، میں نے تو کوئی بھی چیز اپنے اماں ابا سے نہیں لی۔ سکینہ کو آج سچ بولنے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ بھئی، یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔
तुम अपने जहन पर इतना जोर ना डाला करो। सिस्टर मारिया ने सुस्ती से जमाई ली। पूरे वार्ड में उस वक्त खामोशी का राज था। मैंने सुना है सकीना, तुझे उस मुकाबले वाले सोहने लड़के ने फूल भेजे हैं। सिस्टर मारिया को बैठे बिठाए अचानक ही याद आया तो सकीना चौंक उठी। आपको किसने बताया? मुझे किसने बताना था? वो हंसी। जिस दिन वो कोरियर वाला आया था मैं बिल्कुल पीछे कॉरिडोर में ही तो खड़ी थी। उसने फख्र से अपना कारनामा बताया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये फूल उसी लड़के ने भेजे हैं? सकीना ताज्जुब का शिकार हुई। लो, ये कौन सा मुश्किल काम था? सिस्टर मारिया खिलखिला कर हंसी। उस दिन मुकाबले वाले रोज मैं तुम्हारे साथ ही तो थी। उसकी बहन ने कई दफा तो उसका नाम लिया था, फिर नाम इतना प्यारा और मुनफरिद था इसलिए याद रह गया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसे कैसे पता चला मैं यहाँ एडमिट हूँ। सकीना खुद कलामी के अंदाज में बोली। भाई वो डॉक्टर खावर के प्राइवेट वाले क्लिनिक में आता है ना इलाज के लिए। 2 हफ्ते पहले यहाँ अस्पताल आया हुआ था। मुझसे मुलाकात हुई तो उसने तुम्हारा पूछ लिया। मैंने कहा कि यहीं कमरा नंबर 8 में है। सिस्टर मारिया ने फखरिया अपना कारनामा बताया तो सकीना ने बुरा सा मुंह बनाकर एतमानान भरा सांस लिया। अब ये बात गलती से भी मेरी अम्मा के सामने ना कर देना, वो तबीयत सेट कर देंगी। सकीना ने उसे डराया तो वो एक दफ़ा फिर हंस दी। मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब है। खाला को तो उस दिन उस कोरियर वाले पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे लगा 2-4 हाथ लगा ही ना दें। खैर अम्मा अब इतना भी आपे से बाहर नहीं होती। सकीना ने नामहसूस अंदाज में अपनी माँ की तरफदारी की। तुम्हें पता है वो लड़का मसनूई टांगे लगवाने अमेरिका जा रहा है। सिस्टर मारिया की इतला पर वो हैरान हुई। क्या वाकई? हाँ ना, बहुत पैसे वाले लोग हैं। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का एक ही भाई है। बाप उसका आर्मी में बहुत बड़े ओहदे पर है। सिस्टर मारिया की मालूमात अप टू डेट थी। सकीना हैरान हुई। अम्मा कहती है पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि पैसा एक ऐसी चाबी है जिससे कई दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसे दरवाजे जिनके बाहर हम जैसे लोग गरीब हसरत भरी निगाहों से खड़े होते हैं। उसके लहजे में तलखी दर आई। सकीना एक बात कहूँ? सिस्टर मारिया के चेहरे पर तजब्जुब के आसार सकीना के लिए अचंभे का बाइस बने, लेकिन उसने हब्स भरी फिजा में सांस लेते हुए इस बात में सर हिलाया। गुस्सा तो नहीं करेगी? सिस्टर मारिया शशोपंच का शिकार हुई। नहीं ना, सकीना ने उजलत में कहा। तुम उस लड़के से कहो कि वो तुम्हें भी इलाज के लिए बाहर ले जाए, इतना तो उनके पास पैसा है। सिस्टर मारिया की बात पर सकीना को धचका सा लगा। वो मुझे क्यों ले जाने लगा? उसने सख्त नागवारी से सिस्टर मारिया का पुरजोश चेहरा देखा। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे लगता है कि वो तुझे पसंद करने लगा है, वरना उसे क्या जरूरत पड़ी है तुझे फूल भेजता? सिस्टर, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं। सकीना ने काटदार लहजे में उसकी बात कता की। हम जैसे लोगों से ऐसे लोग हमदर्दी जरूर कर सकते हैं, मोहब्बत नहीं। सकीना ने तलखी से कहा तो सिस्टर मारिया जरा तेज लहजे में गोया हुई। भाई कोई हमदर्दी में इतना फिक्रमंद क्यों होने लगा? मैंने उसे तुम्हारे गिरने का बताया तो वो सख्त बेचैन हो गया था। वो बार बार मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था। सिस्टर मारिया ने उजलत में एक और राज अफशा किया तो सकीना की सारी उलझन दूर हो गई। एक बात याद रखना सिस्टर, ये दुख और तकलीफ का रिश्ता बहुत अजीब है। हम लाख तबकाती तजादात का शिकार हों। जहाँ हमें अपने दुख से मिलता जुलता कोई और गम नजर आता है तो हम बेताब हो जाते हैं। तब हमें कुछ लम्हों के लिए शक्ल सूरत, स्टेटस और सारी चीज़ें भूल जाती हैं। सिर्फ इतना याद रह जाता है कि ये भी उसी तकलीफ से गुजर रहा है जिससे मैं 2-4 हूँ। ऐसा चाहे वक्ती तौर पर हो, लेकिन होता ज़रूर है। सकीना के लहजे में कोई गहरा तजुर्बा बोल रहा था। मैं अगर उस दिन व्हीलचेयर पर ना बैठी होती तो वो मुझ पर एक नज़र डालना भी पसंद ना करता। ये मुश्तरका दुख का रिश्ता भी कभी कभी इंसान को एक डोर से बांध देता है। वो शहतूत के पत्तों को अब आहिस्ता आहिस्ता हिलते हुए देखने लगी। हवा चल पड़ी है ना? सिस्टर मारिया ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो बात बदली। बहुत हब्स वाला मौसम है ना? मेरी अम्मा कहती है जब हवा ठहर जाए और हर तरफ हब्स और बेचैनी हो तो ऐसे मौसम में कोई अपना किसी से खफा होता है, उसका दिल दुखाता है तो मौसम भी एहतजाजन सांस रोक कर खड़े हो जाते हैं, जिससे फिजा में घुटन का एहसास बढ़ जाता है। सकीना की बात पर सिस्टर मारिया सख्त हैरान हुई। सकीना, तुझे क्या हो गया है? कैसी अजीब बातें करने लगी है? मुझे मोहब्बत हो गई है सिस्टर मारिया। सकीना ने एक लंबा सांस लेकर इंकशाफ किया तो सिस्टर मारिया का सांस गले में ही अटक गया। वो शशदर निगाहों से उसे देखने लगी, जिसका चेहरा रात की स्याही में और ज्यादा सांवला लग रहा था, लेकिन उस पर मोहब्बत की सुर्खी झलक रही थी। मरन जोगिए, ये क्या किया तूने? सिस्टर मारिया के मोहब्बत भरे लहजे में फिक्रमंदी झलकी। मैंने थोड़ी किया,
خود بخود ہو گیا؟ سکینہ نے ویل چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر بے بسی سے کہا۔ لیکن کس سے محبت ہوئی ہے؟ سسٹر ماریا کا سانس اٹکا۔ سورج سے، جس کی طرف جانے والی ہر چیز جل جاتی ہے، سکینہ جیسے نیند میں بولی، اور سسٹر ماریا کو یقین ہو گیا کہ رات کو ان درختوں کے نیچے بیٹھنے سے لڑکی پر سایہ ہو گیا ہے۔